الرحمن الرحیم پرچار پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز خان۔ اپوزیشن کا الائنس بنا کچھ ہی دن ہوئے ہیں۔ اس الائنس کو بنے ہوئے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ الائنس، اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام فے، جو پختونخوا میپ، عوامی نیشنل پارٹی اور دیگر جو چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس اتحاد میں شامل ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آفر کی تھی کہ جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ الائنس معرض وجود میں آ رہا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے آفر کی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ اس اتحاد کی جو سربراہی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کرنی چاہیے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کیونکہ پارلیمنٹ کی بڑی سیاسی جماعت ہے اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف محمد شہباز شریف بھی ہیں، تو شہباز شریف کو اس اتحاد کی جو ہے وہ سربراہی کرنی چاہیے۔ لیکن حالات ایسے ہوئے کہ جس طرح سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کا جو کیس مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، احتساب عدالت میں، اور اس حوالے سے جو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف محمد شہباز شریف ہے، انہوں نے اپنی جو بیل ہے ان کی مسترد ہوئی اور انہوں نے اپنی جو ان کو اریسٹ کر لیا گیا اور ان کو جیل جانا پڑا۔ اور اس اتحاد کی جو مسلم لیگ نون نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، جس طرح ہم نے پہلے بتایا کہ مسلم لیگ نون کو اس اتحاد کی سربراہی کی آفر کی، یعنی کہ پیشکش کی، اور مسلم لیگ نون نے یہ اتحاد کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کو کے حوالے کی کہ وہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف نے خصوصی طور پر نون لیگ کو ہدایت کی کہ جو اتحاد کی سربراہی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو دی جائے تاکہ وہ بہتر اور اچھے انداز میں وہ اس کی سربراہی کر سکیں۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ایک نظریاتی کہہ لیں اختلاف جو ہے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اس میں آیا ہے، اور وہ اس کا برملا اظہار بھی کر رہے ہیں، کیونکہ یورپ اور مغرب میں پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز کا تاثر دیتی ہے، وہاں پہ لابنگ بھی کرتی ہے کہ پاکستان میں جو یعنی کہ علماء کرام ہیں یا مولوی کہہ لیں، دوسرے الفاظ میں وہ انتہا پسند کا ایک لفظ یوز کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو ان لوگوں کا یعنی کہ انتہا پسندی اور مولویوں کا مقابلہ کر رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کسی صورت بھی نہیں چاہتی کہ وہ اپنی تمام تر توانائیاں مولانا فضل الرحمان کو فرنٹ فٹ پہ وہ مولانا فضل الرحمان کھیلے اور وہ بیک بینچ پہ ان کے پیچھے کھڑی ہو، اور وہ یورپ اور مغرب میں جو ان کا موقف ہے وہ اپنے موقف کو کس طرح ڈیفینڈ کر پائے گی، کیونکہ مغرب میں پھر یورپ میں پھر وہی باتیں آ گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے شاید دوہرا موقف رکھتی ہے، اس کے قول و فعل میں تضاد ہے، اور یہاں کچھ کہتی ہے اور وہاں پر ایک مولوی کے پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی، اور انتہا پسندی کے حوالے سے اس طرح پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے وہ بالکل واضح ہے۔ اسی طرح اب جو چھوٹی جماعتیں ہیں، اب جو اپوزیشن، جس طرح ہم نے بتایا کہ پاکستان ڈیموکریٹک جو موومنٹ الائنس ہے، اس کو کچھ ہی دن ہوئے ہیں، ابھی اس میں اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان جو اس اتحاد کے سربراہ ہیں اور صوبائی تنظیم سازی بھی کرنی ہے، صوبائی صدور کا فیصلہ بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو صوبہ خیبر پختونخوا ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ ظاہر ان کو صوبائی صدر جو ہے کے پی کے کا، پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کا، ان کے حوالے کیا جائے، لیکن وہاں کی جو عوامی نیشنل پارٹی اور اس اتحاد کی اہم جماعت ہے اور شروع سے ہی وہ اس اتحاد میں شامل ہے، اور اس اتحاد کے سیکرٹری اطلاعات جو ہیں وہ میاں افتخار حسین ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے، تو اس حوالے سے عوامی نیشنل پارٹی چاہتی ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں جو صوبائی صدر ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی سے ہونا چاہیے، کیونکہ آگے انتخابات بھی ہونے ہیں اور بلدیاتی انتخابات بھی ہونے ہیں، جبکہ مولانا فضل الرحمان وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ جو صوبہ خیبر پختونخوا کی جو صدارت ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے پاس رہے اور جمعیت علماء اسلام ہی اس کا فیصلہ کرے۔ بہرحال یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام فے کی جو اسٹیٹ پاور ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی سے کہیں زیادہ ہے اور وہ بڑی جماعت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو دو اتحادی ہیں اہم، وہ اپنے آپ کو کس طرح ان ساری چیزوں سے یعنی کہ اختلافات سے بچا پاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر بات کریں صوبہ بلوچستان کی،
تو پختونخوا میب محمود اچکزئی کی جو پارٹی ہے ان کی خواہش ہے کہ وہ بلوچستان کی جو صدارت ہے، صوبائی صدارت، وہ پختونخوا میب کو دی جائے۔ اسی کے ساتھ کیونکہ اپوزیشن کے اہم اتحادی نیشنل پارٹی میر حاصل بزنجو کا نام ظاہر کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، جو ان کی نیشنل پارٹی ہے، ڈاکٹر عبدالمالک ان کے اس وقت صدر ہیں، تو نیشنل پارٹی کی بھی ظاہر بلوچستان کی صدارت کا معاملہ ہے، تو وہ بھی اس حوالے سے کوشش میں ہیں کہ ان کے حوالے کی جائے۔ لیکن وہاں پر بھی جمعیت علماء اسلام کی اپنی اسٹریٹ پاور ہے، JUI یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی، تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو صوبہ بلوچستان کی صدارت ہے وہ بھی اپنے یعنی کہ جمعیت علماء اسلام کو دینا چاہتے ہیں، جمعیت علماء اسلام پاکستان کو دینا چاہتے ہیں، لیکن محمود خان اچکزئی کی جو پارٹی ہے پختونخوا میب وہ اس کی بھرپور مخالفت کر رہی ہے، اور ان کی یہ خواہش ہے اور کوشش ہے کہ یہ جو پارٹی کی صوبائی صدارت ہے یہ پختونخوا میب کو دی جائے، کیونکہ کوئٹہ میں پختونخوا میب کا بڑا اثر ہے، اور اس کے ظاہر صوبائی اسمبلی میں بھی، صوبائی اسمبلی بلوچستان میں بھی اکثریت وہ یعنی کہ ان کی وہ نمائندگی کرتے ہیں، اور اسی طرح جو سندھ کی صدر ہے، صدارت کا معاملہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی، ظاہر سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور اسی طرح پنجاب کی جو صدارت ہے وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کچھ ہی عرصے میں وقت ہوا ہے اپوزیشن الائنس کو، ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ARD جس کا بڑا سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف جو ایک ریسٹوریشن ڈیموکریسی الائنس بنا تھا، اس میں یہ تمام تر چیزیں جو واضح ہو جاتی ہیں اور طے ہو جاتی ہیں، اس کے بعد پھر یہ جو اپوزیشن کے الائنس ہوتے ہیں، ظاہر مختلف خیال کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس میں شامل ہوتی ہیں، اور ہر جماعت کا ایک اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، لیکن جو کچھ پوائنٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر ان تمام جماعتوں کا اتفاق ہوتا ہے، اور اس سے اختلافات کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے نہیں آتی۔ اور ایک سب سے اہم ایک ایشو اس میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جو صدارت ہے ڈیموکریٹک موومنٹ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی، اس میں ابھی یہ نہیں تعین کیا گیا کہ جو صدر ہے کتنے عرصے کے لیے ہوگا، سیکرٹری جنرل کتنے عرصے کے لیے ہوگا، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان جمعیت علماء اسلام پاکستان ان کے پاس مین عہدے ہیں صدر کا، اور سیکرٹری مسلم لیگ نون کا ہے، اور مسلم لیگ نون پنجاب کسی صورت ظاہر کسی کے حوالے نہیں کرے گی، اور اسی طرح جو جمعیت علماء اسلام ہے وہ اس ٹائم مین ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے اپوزیشن کے اتحاد میں، مسلم لیگ نون کی بھی اس کو سپورٹ حاصل ہے، اور دوسری جانب حکومت کا بھی پریشر ظاہر اپوزیشن کے اوپر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے پھر 2021 میں سینٹ کی الیکشن بھی ہیں، اور یہ سیاسی جماعتیں ابھی کیونکہ اکتوبر نومبر دسمبر تک انہوں نے جو جلسوں کا شیڈول دیا ہے، ابھی سے جو اختلافات ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، ان کو کس طرح حل کر پاتے ہیں، اور جو اجلاس کے بعد ایک یہ تحریک چلی تھی کہ بھئی اپوزیشن نے ایک مشورہ کیا تھا کہ استعفوں کا معاملہ وہ بھی بیچ میں رہ گیا، اور دسمبر میں جلسے جلوس اور فروری تک لے جائیں گے جلسے جلوس، تو پھر آگے مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہے، کیا اپوزیشن وارم اپ کر رہی ہے اپنے آپ کو آئندہ الیکشن کے لیے تیار کر رہی ہے، یا اس سے جو ان ہاؤس تبدیلی یا استعفوں کا معاملہ ہے یا نئے انتخابات ہیں ان میں کس حد تک جو ان کے مطالبات ہیں وہ اپنے پورے کر پاتی ہیں۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس اپوزیشن جو الائنس ہے یعنی کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، وہ ان اختلافات کو اپنے آپ کو کس طرح نکالتا ہے تاکہ ایک یونائٹی کا متحد ہونے کا ایک تاثر جو قوم میں جائے۔ تو عام طور پر جو لوگ یہی سوچ رہے ہیں، جو عام شہری ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اگر حکومت پر تنقید ہوتی ہے کہ حکومت نے ڈیلیور نہیں کیا، تو اسی طرح اپوزیشن بھی کی نااہلی ہے، وہ حکومت پر اس طرح کا دباؤ نہیں بڑھا سکی، جو عوامی استعمال کی جو عوامی ایشو ہیں ان کو ہائی لائٹ نہیں کر سکی، ان کو حل کرانے میں بھی ناکام ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا